کراچی سمیت سندھ بھر میں آج کوئی لاک ڈاؤن نہیں، نماز جمعہ کے اجتماعات کی بھی اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت کی ایس او پیز کے ساتھ اجتماعات میں جانے کی ہدایت، کاروبار بھی شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پنجاب میں چاند رات تک بازار 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کے دوران جنرل سٹورز کھلے رہیں گے۔ پردیسی عید پر اپنے علاقوں کو نہ جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی اپیل۔ پریس کانفرنس میں کہا ایسی نقل و حرکت سے ہیلتھ ورکرز پر دباؤ بڑھے گا۔ خبردار کیا کہ مارکیٹس کھلنے کے 1 ماہ بعد اموات بڑھیں گی۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مشن، پی آئی اے کی چوتھی خصوصی پرواز 250 مسافروں کو لے کر نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ۔ پاکستانی قونصل جنرل نے نیو یارک ایئرپورٹ سے مسافروں کو رخصت کیا۔ چینی بحران سے متعلق انکوائری کمیشن کی فورنسک رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ جہانگیر ترین، معز الہی، شریف خاندان، اومنی گروپ سمیت بڑے بڑے نام ملوث چینی مافیا کیسے ہوشیاری سے فائدہ سمیٹتا رہا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے سارا کچا چٹھا کھول دیا۔ اس رپورٹ کے اندر واضح لکھ دیا گیا ہے، انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے، اداروں کو پوری طریقے سے یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اب اس کی ریفارمز کے لیے بہت ہنگامی بنیاد پہ کام ہوگا، اور عید کے فوراً بعد یہ پوری ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے سامنے جائیں گی کہ کس ادارے نے کس طرح سے اپنے سمت کو درست کرنا ہے۔ کیا وسیم اکرم پلس مائنس ہونے والے ہیں؟ کمیشن کی رپورٹ کے سنسنی خیز انکشافات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کو ہلا کر رکھ دیا۔ عثمان بزدار نے کمیشن سے کہا کہ سبسڈی کی اجازت 29 دسمبر کے کابینہ اجلاس میں دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق تو سبسڈی کی اجازت 6 دسمبر کو دی جا چکی تھی۔ کمیشن کے سوال پر بزدار میٹنگ ہی بھول گئے۔ کمیشن کے مطابق پنجاب حکومت سبسڈی کا فیصلہ 6 دسمبر کو وفاق کا فیصلہ موصول ہونے سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ بغیر کسی حساب کتاب کے پرانے ریٹس کے مطابق سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ ہے جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہے، یہ ایک ناانصافی ہے۔ دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں کرتا۔ یہ چھلانگیں ہیں، اس میں کوئی جب یہ جائے گی نا رپورٹ سے ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا، رگڑے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہانگیر ترین نے کمیشن رپورٹ مسترد کر دی، کہا رپورٹ نااہل لوگوں نے بنائی، یہ الزامات کا پلندہ ہے۔ تحریک انصاف کا حصہ تھا اور اب بھی ہوں۔ پارٹی کے لیے میری سب سے بڑی قربانی پینما کیس میں نااہلی تھی۔ نواز شریف کے خلاف فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے نااہل قرار دیا گیا۔ چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ محض دھوکہ ہے، کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف ہونی چاہیے۔ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف کی تنقید، کہتے ہیں کمیشن نے چینی برآمد کرنے کے اصل ذمہ دار عمران خان کا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ حکومتی نااہلی سے 52 روپے فی کلو چینی 90 روپے تک جا پہنچی۔ کیا وزیر اعظم کو شوگر کمیشن کے آگے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ کابینہ کے فیصلوں کی ذمہ داری ان پر آتی ہے؟ مسلم لیگ نون کی تنقید، ملک احمد خان نے سوال اٹھا دیے، کہا خسرو بختیار نے جلد بازی میں چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ رزاق داؤد، خسرو بختیار اور دیگر حکومتی لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ نیب کابینہ کی ذمہ داری کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کسی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی میرے کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو، معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، کہا جانتا ہوں مافیا بہت مضبوط ہے مگر فیصلہ قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عمران خان کی شوگر انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو اچھی رپورٹ بنانے پر شاباش۔ کیا سندھ میں نئے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن نے تمام یونین کاؤنسلز کی تفصیلات اور نقشے طلب کر لیے۔ محکمہ بلدیات نے تمام ریجنل ڈائریکٹرز کو خط لکھ دیا۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو بتایا بھی کہ صوبہ سندھ میں یہ خاص طور پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے، جس میں سندھی لینگویج میں بھی، چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے تو سندھی میں بھی یہ سارے سبجیکٹس موجود ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں میں اس میں سندھی ایز اے سبجیکٹ بھی شامل ہو جائے گا۔
اس وقت تو 4 سبجیکٹس ہیں، اردو ہے، انگریزی ہے، میتھس اور سائنس ہے، تو 5واں سبجیکٹ اس کے اندر سندھی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا، اور پھر جو لینگویجز جس میں پڑھنا چاہتا ہے بچہ انگریزی میں بھی پڑھ سکتا ہے، سائنس اور میتھس کو، اور اردو میں بھی اور سندھی میں بھی. تو یہ چیزیں اس کی ہے. باقی کوئی سوال ہو تو میں آپ کو ایک سیکنڈ ایک کر کے. جی دیکھیں، یہ بات میں نے ابھی شروع میں کہی تھی کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ 100% بچے تو کیا بلکہ شاید جو 50% بچے ہیں ان کی ریچ بھی اس تک نہیں ہوگی، لیکن ہم مختلف ماڈلز پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ یہ چیز ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی شاید مسائل پیدا ہوں گے، کچھ نہ کچھ مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی. تو جب یہ لانچ ہو جائے گا، لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو جو مشکلات مزید آتی جائیں گی اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے جائیں گے. لیکن اگر آگے چل کر کبھی ضرورت پڑی بچوں کی اس میں کوئی مدد کرنے کی تو ضرور ہم اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں گے. ایک منٹ ارباب کر لیں. دیکھیں، میرا خیال کہ شاید اس میں کم بھی ہو سکتا ہے. اگر والدین کے سامنے امتحان ہو رہا ہوگا تو اگر کوئی باپ یہ چاہے اس کا بیٹا نقل کرے تو کروائے گا، اگر چاہے گا تو کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس بہت زیادہ جو ہے، لیکن یہ جو حالات ہمارے ہیں ان حالات اللہ نہیں کریں گے گھر پر کریں گے یہ بھی ساتھ ساتھ بالکل ہم چلائیں. شبیر کو رائے تو ہونا چاہیے. ہماری بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ہمیں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے پھیلے، لیکن وفاقی حکومت تل جائے اور ادارے تل جائیں کہ نہیں بھی کھولیں، عید کے کپڑے زیادہ ضروری ہیں، بیماری کی خیر ہے. تو یہ اسکولس کو بھی کھل جانا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسکول کھول بھی دیں تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، جو حالات ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے حالات بہت اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں آ جائیں، لیکن فی الحال اسکول کھولنے کی ہم نے تو ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے. ہماری ابھی کوئی ایک میٹنگ ہم کریں گے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں اپنا پلان بتائیں گے کہ آگے ہم نے کس طرح کرنا ہے. جی اکرم کے بعد. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے، خیر ہے اس کی پرواہ نہیں. دیکھیں، ایک تو عدالت کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو ماننا سب کو ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان میں، ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ ہر شخص کو پاس جب اختیارات ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کے تو اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ درج ہوتا ہے کہ اگر میں وزیر ہوں، میرے پاس کچھ کام کرنے کے اختیارات ہیں، چیف منسٹر صاحب کے پاس کچھ اختیارات ہیں، پرائم منسٹر کے پاس کچھ اختیارات ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون میں درج ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں. تو مجھے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح عدالتوں کو بھی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کیے گئے ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
ہم یہ کہہ کر کہ جی آئین کے خلاف ہے، اس میں فیصلہ عمل نہیں کریں گے، یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ خود عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ ناقابل عمل تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، قانون کو آئین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ شعور اور علم ان کو ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو اور قابل عمل ہو. ایک ایک کر کے جی شفقت کرو جی. دیکھیں، ایک تو ایڈمنسٹریٹولی اختیارات حکومت کے پاس ہیں اور ہم وہ جو بھی اختیارات ہیں ماہرین کی رائے کی روشنی میں استعمال کر رہے ہیں. جب ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بند کر دو، بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کھول دو، اس طرح کھول دو، یہ سپر ہم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا ہے، عدالت کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس پر پھر وہ ماہرین کی رائے بھی ایک طرف، ہمارے اختیارات بھی ایک طرف، ہماری اپنی رائے بھی ایک طرف رہ جاتی ہے. تو فی الوقت جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن عدالت کا اگر فیصلہ کسی چیز پر آئے گا، مجھے ناپسند ہو، لیکن بہرحال ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا اسکول کھولنے کے موڈ میں فی الحال ہم نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکول